جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج پارہ نمبر 27 کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ سورہ زاریات چل رہی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اولاد کی بشارت کا ذکر کیا، قوم لوط کے عذاب کا ذکر کیا، سابقہ قوموں کے انجام کا ذکر کیا، اور یہ بات سمجھائی کہ ان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، ان کو اپنے لیے نصیحت سمجھو، اپنے آپ کو سدھارو۔ سورہ طور اللہ نے قسمیں اٹھا کر احوال بیان فرمائے۔ قیامت کے کچھ احوال ہیں، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے۔ پھر عذاب اور ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، الیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے میرے پیغمبر، آپ تو داعی ہیں اور داعیوں کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ پھر مشرکین اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے، اس کا رد کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے اولاد ہو؟ اللہ تو اولاد سے پاک ہیں، تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، کوئی تو عقل سے کام لو۔ آخر میں اپنے پیغمبر کو فرمایا، میرے نبی آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، بے فکر رہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ النجم، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ بتایا کہ پیغمبر سچ بولتے ہیں، نبی ہمیشہ وحی سے بات کرتے ہیں۔ پھر معجزہ معراج کا ذکر فرمایا، مشرکین کی مذمت کی ہے، اللہ نے توحید کو بیان فرمایا ہے اور مشرکین کا رد کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ رلاتا بھی اللہ ہے، ہنساتا بھی اللہ ہے، زندہ بھی اللہ کرتا ہے اور موت بھی اللہ دیتا ہے، اس لیے شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، اللہ ہی حاجت روا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سورۃ القمر، اس میں اللہ نے مومنین کے لیے بشارت دی ہے، مشرکین کے لیے وعیدیں سنائی ہیں کہ ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو، اچھے اور کامل ایمان والوں کی یہ علامات ہیں، اور مشرکین کے لیے بڑی بڑی وعیدیں سنائی ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود کا ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے انجام کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ قرآن آسان ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عقائد، احکام، معاشرت، اخلاقیات، عبادات اور معاملات جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، کوئی شخص سمجھنا چاہے تو آسان ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنا آسان ہے، اگر اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں، سمجھنا تو استاد سے ہے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ لیں گے۔ سورۃ الرحمن، اللہ نے کائنات میں پھیلی ہوئی کتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جنت کا ذکر فرمایا ہے، دنیا اور آخرت بہت نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور بار 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 اللہ نے ذکر کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے باغات کا ذکر کیا ہے، چشموں کا ذکر کیا ہے، جنت کی حوروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے پھر حوروں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ مومن توجہ ان نعمتوں کی طرف کریں، اور اہم ترین بات یہ سمجھائی ہے کہ کل من علیہا فان، ہم میں سے ہر کسی نے فنا ہونا ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ اور ایک مقام پر سمجھایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور جو تمہارے پاس ہے وہ تمام چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، اس سے زیادہ اس کی محنت نہ کرو۔
آخرت میں کیونکہ ہمیشہ رہنا ہے اس لیے زیادہ محنت آخرت کے لیے کرو۔ سورۃ الواقعہ، اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو زلزلے آئیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر 3 گروہ ہوں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، مقربین۔ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ان کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین یہ جنت والے ہیں، اصحاب الشمال یہ جہنم والے ہیں۔ پھر اصحاب الیمین کی ایک قسم مقربین ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کی نعمتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب الیمین کی نعمتیں فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، اور مقربین کے لیے ان سے بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقربین میں شامل فرمائے۔ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ بارش برساتے ہیں، سبز درخت سے آگ نکال دیتے ہیں، میٹھا پانی تمہیں دیتے ہیں۔ اور یہاں پھر ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، بغیر پاک ہوئے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سورۃ الحدید، اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور پھر یہ بیان فرمایا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان تھے اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افضل ترین بدر والے ہیں، اور اس کے بعد یہ فتح مکہ سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح تمہارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے، تمہارے دل نرم ہونے چاہیے، جس طرح ایمان والوں کے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ دنیا کیا ہے۔ پھر لوہے کی حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا، اس کا پیدا کرنے کا مقصد جنگ اور جہاد ہے۔ دیگر ضرورتیں بھی ہیں جس کے اندر کام آتا ہے، لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے پیدا کرنے کی وہ جنگ اور جہاد ہے۔ آخر میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، وہ جو بھی نیک کام اچھے بھلائی کے کام کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کے